بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ باب کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء۔ کتاب الصلاۃ ای ھذا کتاب فی بیان احکام الصلاۃ، یا کتاب الصلاۃ یعنی آنی کتاب الصلاۃ، یا اشرع کتاب الصلاۃ، یا خذ کتاب الصلاۃ۔ ما سبق میں شرائط نماز طہارت کا بیان فرمایا، اب یہاں سے نماز کا بیان فرماتے ہیں جو کہ طہارت کا مشروط، شرط مشروط پر مقدم ہوتی ہے، اس لیے کتاب الطہارات کو کتاب الصلاۃ پر مقدم فرمایا۔ صلاۃ کا لغت میں معنی ہے دعا، جیسے وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، ایسی حدیث پاک میں وَإِن كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِن كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ کی معنی فَلْيَدْعُ لَهُم بِالْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ۔ بات سمجھ گئے؟ اب فرماتی ہے باب کیف فرضت الصلوات فی الاسراء، یہ بات اس بارے میں کہ لیلۃ الاسراء میں نمازیں کیسے فرض کی گئی۔ اسراء اور معراج اکثر علماء کے نزدیک مترادف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سفر معراج میں فریضہ نماز سے مشرف کیے گئے، وہ نماز جسمانی تھی اور حالت یقظہ میں تھی، حالت بیداری میں تھی، اور اصح قول پر یہ اعلان نبوت کے بارہویں سال میں 27ویں شب معراج کی تھی، جس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ کو معراج عطا فرمائی۔ معراج کے تعلق سے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مکمل تفصیلی روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذکر کی ہے، ابھی باقی ہے۔ وقال ابن عباس حدثني ابو سفیان فی حدیث ہرقل فقال یأمرنا یعنی النبی بالصلاة والصدق والعفاف۔ یہ روایت کتاب الوحی میں گزری ہے۔ ہرقل نے ابو سفیان سے جب چند سوالات کیے تھے تو اس میں ایک سوال یہ تھا کہ نبی کریم محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا تھا یأمرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف، ہمیں وہ نماز کا، سچائی کا اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ عبداللہ بن عباس، یہ عبداللہ حبر حاضی الامہ ہیں، ترجمان القرآن ہیں، اور ابو سفیان یہ حضرت امیر معاویہ کے والد محترم ہیں،
ان کا نام ہے صخر ابن حرب ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصی القرشی الاموی. بات سمجھ گئے؟ یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام میں داخل ہوئے اور 88 سال کی عمر میں سن 31 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ان کا وصال ہوا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی. اور ہرقل شام کے بادشاہ، روم کے بادشاہ کا لقب ہے ہرقل، جیسے کہ ایران کے بادشاہ کا لقب کسریٰ اور ترکی کے بادشاہ کا لقب خاقان ہوا کرتا تھا. اب حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان کیوں فرمایا؟ پہلے باب تو ہے باب کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء، تو علامہ ابن حجر عسقلانی نے بیان فرمایا کہ یہ حدیث کا ٹکڑا ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے ہی فرض ہو چکی تھی، اس لیے کہ ابو سفیان کی ملاقات جو ہرقل سے ہوئی تھی یہ نبی کریم علیہ السلام کے ہجرت سے پہلے کی بات ہے. اب آپ ذرا حدیث معراج سنیے. میں چاہتا ہوں کہ حدیث معراج کی ذرا تشریح کر دوں. فرماتی ہیں حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب عن انس ابن مالک قال كان ابو ذر يحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرج عن سقف بیتی وانا بمکہ فنزل جبرائیل علیہ السلام، کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرج عن سقف بیتی، میرے گھر کی چھت کو کھولا گیا. اب یہاں پر سرکار نے فرمایا فرجا سقف بیتی، اور نبی کریم علیہ السلام جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ اپنے گھر میں نہیں تھے بلکہ ام ہانی کے مکان میں تھے. تو یہ اضافت ادنا ملابست کی وجہ سے ہے. سمجھ گئے؟ اب فرماتے ہیں کہ میرے گھر کی چھت کو کھولا گیا، وَأَنَا بِمَكَّةَ، اور میں مکہ مکرمہ میں تھا. فنزل جبرائیل علیہ السلام، تو جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، ہے نا. ففرج صدری، تو انہوں نے میرا سینہ کھولا. ثم غسلہ بماء زمزم، اس کے بعد انہوں نے میرے سینے کو آب زمزم سے دھویا. اب یہ ایک شق صدر ہے جو معراج کے موقع پر ہوا، اور ایک شق صدر اس وقت ہوا کہ جب کہ آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس
دودھ پی رہے تھے، ہے نا، اور شق جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں پر شق ہوا تھا، شق صدر، تو وہاں پر سینے مبارکہ سے قلب کے پاس سے اس گوشت کے لوتھڑے کو دور کرنا تھا، ہے نا، اور اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ھذا، جبریل امین سے کہا تھا ھذا حظ الشیطان منک، سمجھ گئے۔ اور اب شب معراج میں جو شق صدر ہوا وہ اس لیے کہ تاکہ اس رات میں جو قرب الہی کی لازوال نعمت عظمیٰ ملنے والی ہے، اس نعمت عظمیٰ کے حاصل کرنے کی استعداد مزید پختہ ہو جائے۔ ہاں، اور ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شق صدر اس وقت بھی ہوا تھا کہ جب کہ غار حرا میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے تھے، سمجھ گئے۔ ثم غسلہ بماء زمزم، میں ایک ایک جملے کے ساتھ توضیح کرتا ہوا چلوں گا۔ پھر اس کو آب زمزم سے دھویا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا۔ ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حکمة وایمانا فافرغه في صدری، اس کے بعد ایک سونے کا طباق لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا، اس ایمان و حکمت سے لبریز سونے کے طشت کو میرے سینے میں انڈیل دیا گیا، میرے سینے میں انڈیل دیا گیا، سونے کا طشت لایا گیا۔ اب اس سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سونے کے برتن کا استعمال جائز ہے، اس لیے کہ یہ استعمال کرنے والے ملائکہ، اور یہ لازم نہیں ہے کہ ان کا حکم ہمارا حکم ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے سونے کے برتن کا استعمال ناجائز اور حرام ہے، اور ملائکہ کے لیے استعمال ان کا ناجائز و حرام نہ ہو۔ پھر یہ سونے کے برتن کے استعمال کی حرمت نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، اس لیے کہ سونے کے برتنوں کے استعمال کی حرمت تو مدینہ طیبہ میں ہوئی، اور یہ معاملہ مکہ مکرمہ کا ہے۔ سونے کے برتن کیوں لائے گئے؟ اس لیے کہ سونا یہ جنت کے برتنوں میں سے سب سے اعلیٰ درجے کا برتن ہوتا ہے نا، اس لیے کہ سونا اسے نہ زمین گلاتی ہے اور نہ اس میں کوئی تغیر پیدا کرتی ہے۔ سب سے زیادہ چمک سونے میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ بھاری سونا ہوتا ہے، اس لیے جس طباق سے ایمان و حکمت سرکار کے سینے میں انڈیلے گئے وہ برتن سونے کا اختیار کیا گیا، اس لیے کہ سونا بھاری ہوتا ہے، یہ ثقل وحی کے زیادہ مناسب ہے۔ برتن کیا تھا؟ ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، ایمان و حکمت۔ اب حکمت کسے کہیں گے؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ فرمایا کہ معرفت الہی پر مشتمل جو علم ہے اور جس میں تہذیب نفس اور تحقیق حق اور اس پر عمل اور باطل کی اتباع سے بچنا، یہ سب ہے،
تو وہ حکمت ہے، اور جس کے اندر یہ تمام خوبیاں پائی جائیں وہ حکیم ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ حکمت نبوت ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کی معرفت یہ حکمت ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، اب نبی کریم علیہ السلام کے سینے میں علم و حکمت بھر دیا گیا۔ کیوں شب معراج میں علم و حکمت کیوں بھرا گیا؟ تاکہ جب ملکوت کی سیر کریں اور ملکوت کی سیر میں اللہ رب العزت کی عظیم نشانیاں دیکھیں تو ان کے لیے یہ اس علم و حکمت کی وجہ سے زیادتی طمانینت حاصل ہو جائے۔ اور فرماتی ہیں فَافْرَغَوْا فِي صدری، حکمت و ایمان کو جو سینے میں تھا میرے سینے میں انڈیل دیا گیا۔ ثم اطبق، اس کے بعد میرے سینے کو بند کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، جیسے کہ کسی تھیلے وغیرہ میں قیمتی سامان رکھ کر اس کو اوپر سے سیل مہر کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اب اللہ رب العزت جل جلالہ نے تمام علوم و حکمت کو نبی کریم علیہ السلام کے سینے میں انڈیل کر اس سینے کو بند کر دیا ہے نا، مہر لگا دی۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ ہی پر اللہ رب العزت نے نبوت کو ختم فرما دیا ہے نا۔ اب اس کے بعد سنیے، فرماتی ہیں فَأُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، پھر مجھ کو جبریل امین علیہ السلام لے کر پہلے آسمان پر پہنچے۔ کہاں پر؟ پہلے آسمان پر پہنچے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آسمان و زمین کے درمیان کتنی دوری ہے؟ تو ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان 500 برس کی دوری ہے، اور ہر آسمان کی جو کثافت ہے، جو عرض ہے، وہ بھی 500 برس کی دوری ہے۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 برس کی دوری، ایسی دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک 500 برس کی دوری ہے، ایسی 7ویں آسمان تک، اور پھر 7ویں آسمان سے کرسی تک 500 برس کی دوری ہے۔ پھر کرسی پر پانی ہے، اور اس پانی پر عرش ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو آپ نے آسمان کے خازن سے کہا افتح، دروازہ کھولیے۔ تو خازن آسمان اول نے کہا من ھذا، یہ کون ہے جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ تو جبریل امین کہا جبریل۔ تو آپ نے کہا کہ یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا جبریل ہے۔ کس نے کہا؟ جبریل نے، کہ جبریل کھٹکھٹا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں، اس لیے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت میں اگر کسی کے دروازے پر پہنچو اور وہ کہے کون، تو انا کہنے سے منع کیا گیا۔ بات سمجھ گئے؟ اس کے بعد پھر حضرت خازن جنت نے کہا حل معک احد، کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ قال نعم معی محمد، ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو اب آسمان اول کے خازن نے کہا ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ قال نعم، تو کہا کہ ہاں محمد عربی
علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا گیا ہے۔ اب یہ خازن آسمان اول نے سوال کیوں کیا تھا، میں ابھی آپ کو حکمت بتاؤں گا۔ پہلے آپ ترجمہ دیکھیے، اس کے بعد فلما فتح علونا السماء الدنیا، جب ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو ہم پہلے آسمان پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کی دائیں طرف پرچھائیاں ہیں اور اس کی بائیں طرف بھی کچھ پرچھائیاں ہیں۔ جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتا ہے ضحکا وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، اور جب بائیں طرف دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ فقال مرحما بالنبی الصالح والابن الصالح، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو نبی صالح کو اور مبارک ہو صالح بیٹے کو۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے جبریل سے کہا کہ یہ کون ہے، تو کہا کہ یہ آدم ہے اور یہ پرچھائیاں ان کے دائنی اور بائیں طرف جو ہیں نسم و بنی، ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں، تو ان میں سے دائنی طرف والے جنتی ہیں اور وہ پرچھائیاں جو بائیں طرف ہیں یہ جہنم والے ہیں۔ تو جب اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب اپنی بائیں طرف دیکھتے ہیں بکا تو وہ روتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اب اسودہ سواد کی جمع ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو مبارکباد پیش کی تو اس میں کیا کہا؟ بالنبی الصالح، ہے نا، صالح کہا، اس لیے کہ صالح حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں سب کو ادا کرنے والا ہوتا ہے نا۔ بات سمجھ گئے؟ اسی لیے نبی صادق یا نبی الامین یا نبی الفاضل نہیں کہا بلکہ نبی الصالح کہا، اس لیے کہ صالح تمام فضائل کے لیے جامع ہے نا۔ اچھا، اب حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف اہل جنت کی روحیں تھیں اور بائیں طرف جہنمیوں کی روحیں تھیں۔ تو اب بعض یہاں پر شائبہ یہ ہے کہ کفار کی ارواح تو سجین میں ہیں اور مومنین کی ارواح جنت میں انعام پاتی ہیں، تو یہ آسمان میں سب کیسے جمع ہو گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ان کے اولاد کی روحیں مختلف اوقات میں پیش کی جاتی ہوں اور نبی کریم علیہ السلام کا گزرنا اسی وقت تھا جب کہ ان کے سامنے ان کے بیٹوں کی روحیں پیش کی جا رہی تھیں۔ اور ایک اس سے واضح جواب یہ ہے کہ جو روحیں دکھائی گئی تھیں وہ روحیں تھیں جو ابھی تک جسموں میں داخل نہیں ہوئی تھیں، اور جو روحیں ابھی جسموں میں نہیں ہیں تو ان کا مستقر حضرت آدم اور حضرت آدم کے دائیں اور بائیں طرف ہے، اور اللہ رب العزت جانتا ہے کہ روح یہ اہل نار سے ہے یا اہل جنت سے۔ ہاں، اچھا، فرماتے ہیں حتیٰ اور اجابی الی السماء الثانیہ، پھر مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا تو پھر اس کے خازن سے کہا افتح، تو پھر اس کے خازن نے وہی کہا جو پہلے والے خازن نے کہا، اور اس کا جواب وہی دیا جو کہ پہلے آسمان پر جبریل امین نے دیا تھا۔ قال انس کہتی ہیں فذکر
کہ حضرت ابو ذر غفاری نے بتایا کہ آسمانوں میں آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، ان سب سے ملاقات ہوئی. ولم یثبت کیف منازلہم غیر انہ ذکر، لیکن حضرت ابو ذر نے ان کے منازل کا ذکر نہیں کیا کہ کس نبی سے ملاقات کس آسمان میں ہوئی. ہاں یہ ذکر کیا کہ پہلے آسمان میں آدم سے ملاقات ہوئی اور چھٹے آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. بات سمجھ گئے؟ اور دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ پہلے آسمان میں حضرت آدم سے، دوسرے آسمان میں یحییٰ اور عیسیٰ سے، تیسرے آسمان میں یوسف سے، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس سے، پانچویں میں ہارون سے، چھٹے میں موسیٰ سے، ساتویں میں حضرت ابراہیم سے. اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ساتویں آسمان میں ہوئی. اور یہاں پر جو روایت ہے اس میں کیا وہ ابراہیم فی السماء السادسہ، تو دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم سے ملاقات چھٹے آسمان میں ہوئی تھی، لیکن آپ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتویں آسمان پر پہنچے تھے. ہاں بات سمجھے؟ ہاں اچھا. اب اس کے بعد فرماتی ہیں قال انس فرماتے ہیں فلما مر جبریل علیہ السلام بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادریس. انس بیان کرتے ہیں کہ جب جبریل امین علیہ السلام نبی کریم کو لے کر حضرت ادریس کے پاس سے گزرے تو فرمایا مرحمم بن نبی الصالح والاخی الصالح. تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ادریس ہیں. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے بھی کہا مرحمم بن نبی الصالح والاخی الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسیٰ. ثم مررت بعیسیٰ، پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا فقال مرحمم بن نبی الصالح والاخی الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عیسیٰ. ثم مررت بابراہیم فقال مرحمم بن نبی الصالح والاخی الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا ابراہیم. تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے نبی کریم علیہ السلام کو مبارکباد دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مبارکباد دی اس میں ابن صالح کہا. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں. اب حضرت ابراہیم کے جد اعلیٰ حضرت ادریس ہیں. انہوں نے ابن صالح نہیں کہا بلکہ انہوں نے اخی صالح کہا. اس کی وجہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، توجہ رکھنا. آگے فرماتی ہیں قال ابن شہاب محمد ابن مسلم امام زہری فرماتے ہیں کہ مجھے ابن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس اور ابو حبہ انصاری یہ دونوں کہتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم عرج بی حتی ظہرت لمستوى اسمع فیہ تصریف الاقلام، کہ پھر مجھے لے کر وہاں تک پہنچا گیا کہ میں مستویٰ تک پہنچ گیا اور میں نے وہاں پر ہے نا قلموں کے چلنے کی آواز سنی. قلموں کے چلنے کی یعنی جب قلم سے لکھا جاتا ہے تو لکھنے میں جو آواز پیدا ہوتی ہے، فرشتوں کے لکھنے کے وقت ان کے قلموں کی
آواز کو میں نے سن لیا۔ اب فرشتے کیا لکھتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے فیصلے، اور جو لوح محفوظ میں ہونے والا ہوتا ہے، اور یا جو اللہ رب العزت چاہتا ہے، تدبیر خلق وغیرہ، یہ سب لکھتے ہیں۔ ہاں، بات سمجھ گئے؟ اچھا، اب اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں فرض اللہ عز وجل علی امتی 50 صلاۃ، اللہ رب العزت نے میری امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی۔ کتنے؟ 5 وقت، 50 وقت کی نماز فرض کی۔ فرجعت بذالک، تو میں 50 وقت کی نماز لے کر لوٹا، یہاں تک کہ میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوا۔ تو آپ نے کہا ما فرض اللہ علی امتک، اللہ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ قال فرجع الی ربک، اپنے رب کی طرف جاؤ، اس لیے کہ تمہاری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی۔ فرماتی ہیں فراجعت، پھر میں لوٹا، فوضع شطرا، تو کچھ نمازیں کم ہو گئی۔ فرجعت الی موسیٰ، پھر میں لوٹا، اور ہے نا، تو فرماتے ہیں میں نے کہا وضع شطرا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا راجع، اپنے رب کی طرف جاؤ، اس لیے کہ تمہاری امت اتنی نمازیں بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ فراجعت، تو میں ایک مرتبہ اور لوٹا، فوضع شطرا، تو اور کچھ نمازیں کم ہو گئی۔ فرجعت الیہ، تو پھر میں لوٹ کر آیا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارجع الی ربک فإن امتک لا تطیق، قال فراجعته، تو پھر میں پلٹ کر گیا، تو اب 5 نمازیں رہ گئی۔ کتنی؟ 5۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ مراجعت 3 مرتبہ ہوئی ہے۔ کتنی؟ 3 مرتبہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نمازوں کی تخفیف کے لیے تشریف لے گئے ہیں، 3 مرتبہ۔ تو اب یہاں پر ایک شائبہ یہ ہے کہ جب فرض اللہ نے 50 نمازیں فرما دی تھی، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان یہ مراجعت اور تردد کا وقوع کیسے ہوا؟ جواب یہ کہ نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ 50 نمازیں قطعاً اور حتماً فرض نہیں ہیں، اگر قطعاً واجب ہوتی تو ان میں تخفیف نہیں ہوتی ہے نا، اور نہ یہ عظیم نبی ایسا کرتے۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہن خمس وہن خمسون، ہیں 50، ادائیگی میں 50 ہے، وہن خمسون، لیکن ثواب میں یہ 5 نہیں ہے، بلکہ ثواب میں یہ 50 ہے۔ اور فرمایا لا یبدل القول لدی، اللہ رب العزت نے فرمایا اب میرے پاس قول بدلا نہیں جاتا۔ کیا؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرجعت الی موسیٰ، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ کر کے آیا، فقال راجع ربک، اپنے رب کے پاس پھر رجوع کرو۔ فقلت استحییت من امری، مجھے اب اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ حیا کی وجہ یہ کہ اب 5 نمازیں ہی تو باقی رہ گئیں، اور ہر نمازوں میں 5 نمازیں، ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہو رہی ہیں، تو اب مراجعت کر کے پھر تخفیف کا سوال کرنا گویا کہ
از بالکل نمازوں کے ختم کرنے کا سوال کرنا ہوگا. اس لیے اب سرکار نے فرمایا اب میں مراجعت نہیں کروں گا. اور پھر آپ نے اپنے رب سے سن بھی لیا تھا لا یبدل القول لدیّ. بات سمجھ گئے؟ اب اس کے بعد فرماتے ہیں ثم انطلق بی حتی انتهی بی الی سدرۃ المنتہی. پھر مجھ کو لے کر آگے بڑھا گیا یہاں تک کہ مجھ کو سدرۃ المنتہی تک پہنچایا گیا. یہ سدرہ بیری کا درخت ہے. منتہی ساتویں آسمان کے اوپر ہے نا. اور اس سدرہ بیری کے درخت کا سایہ ساتوں آسمان پر ہے نا. جنت پر بھی اسی کا سایہ ہے. اور یہی وہ سدرۃ المنتہی ہے کہ کوئی نبی یہ مقرب اور کوئی فرشتہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے نا. ہر مقرب فرشتہ اور ہر نبی مرسل کے علم کی انتہا یہیں تک ہے نا. اور کہا گیا کہ شہداء کی ارواح یہیں تک پہنچتی ہیں بس اس کی آگے نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وغشیہا الوان لا ادری ما ہیا. اور سدرۃ المنتہی پر ایسے رنگ چھائے ہوئے تھے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ وہ رنگ کیا تھے. وہ کیا رنگ تھے؟ تو وہ فرشتے پروانہ وار نچابر ہو رہے تھے اور سدرۃ المنتہی پر جمع ہو گئے تھے. اور ان کے جمع ہونے سے ایک ایسا روحانی منظر قائم ہو گیا تھا کہ سرکار فرماتے ہیں لا ادری ما ہیا. یہ مطلب نہیں ہے مجھے خبر نہیں کیا ہے، بلکہ معنی یہ لا ادری ما ہیا میں بتا نہیں سکتا کہ وہ منظر کیا تھا. ہاں فرماتے ہیں ثم ادخلت الجنہ. پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا. فاذا فیہا حبائل اللؤلؤ. تو میں نے دیکھا کہ وہاں تو موتیوں کے ڈھیر ہیں. واذا ترابها المسک. اور وہاں کی مٹی بالکل مشک ہے. وہاں کی مٹی بالکل مشک ہے. اب آپ اس لمبی حدیث کے ترجمے کے بعد میں چند باتیں ذہن نشین رکھیں ہے نا. پھر حدیث پر ذرا شروع سے نظر رکھیے گا کہ پہلے آسمان پر خازن سما نے جبریل امین سے معلوم کیا تھا ارسل الیہ، کیا سرکار کو بلایا گیا ہے؟ تو یہ سوال یا تو استعجاب کے لیے تھا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کو اس قدر تعظیم اور اجلال بخشا ہے کہ ان کو آسمانوں تک بلندی پر چڑھا دیا. اور دوسرا یہ کہ ان کا یہ سوال نبی کریم کے آسمان پر جانے پر خوشخبری کے طور پر تھا، اس لیے کہ فرشتے یہ بات جانتے ہیں کہ بشر میں سے کوئی بھی آسمان تک نہیں پہنچ سکتا. وہی پہنچ سکتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت حکم دے اور فرشتوں کے ذریعے ان کو اوپر بلائے. اچھا، اور دوسری بات آپ سرکار فرماتے ہیں ثم علونا السماء دنیا. علونا صیغہ جمع کے ساتھ ہے. پھر ہم پہلے آسمان پر پہنچے. اس سے معلوم ہوا کہ سرکار اور جبریل امین کے ساتھ اور دوسرے فرشتوں کی بھی جماعت تھی. گویا کہ سرکار جس آسمان پر جاتے رہے اس آسمان کے فرشتے رخصت کرنے کے لیے اوپر والے آسمان تک ساتھ رہتے.
بات سمجھ گئے؟ اچھا، اب یہ حدیث پاک آپ نے سنی، اس حدیث پاک سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اسراء اور معراج ایک ہی ہے، اس لیے کہ باب قائم کیا کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء، اور حدیث میں ثم عرج بی الی السماء۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسراء اور معراج ایک ہی چیز ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، اور توجہ رکھیے، اس سے پہلے آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان کے فرشتے نے سے اجازت طلب کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے دروازے پر جایا جائے تو پہلے اجازت طلب کر لے، اور جب گھر والا معلوم کرے من انتا، آپ کون ہیں، تو انا نہ کہے، اس لیے کہ انا کہنے میں تو پھر وہی ابہام باقی رہے گا، بلکہ اپنا وہ نام ذکر کرے جو لوگوں کے درمیان متعارف ہو۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آسمان میں فرشتے ہیں، اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مبارکباد پیش کی تو ابن الصالح کہا، برخلاف اور انبیاء کرام کے کہ انہوں نے الاخ الصالح کہا۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کے سامنے انسان کی تعریف کرنا یہ جائز ہے، جبکہ اعجاب اور بڑا پن پیدا ہونے سے بے خوفی ہو۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ والد اپنے بچے پر بڑا شفیق ہوتا ہے اور اس کے اچھے حال سے اسے خوشی ہوتی ہے۔ اور شوافی نے یہ بھی کہا کہ اس سے معلوم ہوا کہ نماز وتر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ہم کہیں گے کہ ہاں، وتر اس وقت واجب نہیں تھا، اس کا وجوب اس کے بعد ہوا، اس لیے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر من حمر النعم، کہ بے شک اللہ رب العزت نے تم پر ایک اور نماز کا اضافہ کیا ہے جو کہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے، مگر اس کا درجہ فرض نماز سے کم ہے، واجب ہے، فرض نہیں ہے، اس لیے کہ 5 نماز کی فرضیت کا ثبوت دلیل قطعی سے ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جنت اور جہنم یہ دونوں مخلوق ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت 7ویں آسمان میں ہے، جنت آسمان میں ہے۔ اور اس سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ اللہ رب العزت نے 50 نمازیں فرض کی تھیں اور بعد میں باقی رہی 5، حالانکہ 50 نمازیں پڑھی نہیں گئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت پر عمل کرنے سے پہلے عبادت منسوخ ہو سکتی ہے۔ علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس کی تحقیق یہ فرمائی کہ جب اللہ رب العزت جل جلالہ نے پہلے 50 نمازیں فرض کر دیں اور سرکار کو بتا دیا کہ 50 نمازیں فرض ہیں، تو سرکار پر اس 50 نمازوں کی ادائیگی واجب ہو گئی اور اعتقاد وجوب لازم ہو گیا۔ بات سمجھیے؟ تو اب یہ جو نبی اور 50 نماز فرض ہونے کی تبلیغ 50 نماز فرض ہونے کی تبلیغ
واجب ہو گئی۔ بات سمجھیے، اس لیے کہ جو بھی حکم نازل ہوتا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر، اس کی تبلیغ واجب ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ بعد میں نمازیں 45 نمازیں منسوخ ہو گئیں، تو جو وجوب تبلیغ نبی کریم پر اور وجوب ادا نبی کریم سے متعلق ہو چکا تھا وہ منسوخ ہوا ہے۔ اب رہا یہ کہ نبی کریم نے سفارش کی، تو یہ سفارش نسخ کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ نسخ کبھی سبب معلوم سے ہوتا ہے، تو نبی کریم کی شفاعت یہ سبب نسخ ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ منسوخ وہی ہے کہ جو تبلیغ نبی کریم پر واجب ہو چکی تھی نسخ سے پہلے، اور نمازوں کا حکم جو نبی کریم کے حق میں خاص طور پر تھا وہ منسوخ ہوا۔ لیکن رہی امت سے کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا، اس لیے کہ لوگوں تک پہنچنے سے پہلے حکم کا نسخ یہ متصور ہی نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ احکام میں نسخ ہوتا ہے، اخبار میں نہیں۔ آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز فرض ہے، یہ خبر تھی، بات سمجھیے، خبر تھی، اور اس خبر کا معنی یہ ہے کہ آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز ہے کہ لوح محفوظ میں 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تعویل یہ فرمائی کہ 50 نمازیں پڑھنا فرض ہے، تو اللہ رب العزت نے آپ کی مراجعت کے وقت میں بتا دیا کہ 50 نمازیں ثواب میں ہیں، عمل میں نہیں، تو یہ حکم منسوخ ہی نہیں ہوا۔ بات سمجھیے، اس لیے کہ یہ خبر ہے، خبر کی وضاحت فرما دی کہ 50 نمازیں ثواب میں ہیں، عمل میں نہیں ہے۔ چلیے، اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور یہ بات اسی لیے متعین ہے، اور سارے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ فرض نماز کی فرضیت لیلۃ الاسراء میں ہوئی، اس لیے کہ لیلۃ الاسراء کی صبح کو جبریل امین آئے اور وضو کیا، سرکار نے بھی وضو کیا، اور پھر نبی کریم واپس آئے، حضرت خدیجہ کا ہاتھ پکڑا، پھر چشمے پر لے کر آئے اور وضو کرایا ویسے ہی جیسے کہ جبریل امین نے وضو کرایا تھا۔ تو سرکار نے اور خدیجۃ الکبریٰ نے جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ کب؟ شب معراج کی صبح کو، اور اس کے بعد جبریل امین ظہر کے وقت میں آئے، ہے نا، یہ پہلی پوری تفصیل ہے، اور اس سے پہلے نماز فرض نہیں تھی، بس سرکار تہجد کی نماز پڑھتے تھے، لیکن اس میں بھی رکعتیں متعجل نہیں تھیں۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مومنین کی ارواح آسمان تک پہنچتی ہے، اور انسان کے اعمال صالحہ دیکھ کر حضرت آدم خوش ہوتے ہیں، اور اعمال سیئہ دیکھ کر انہیں غم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آنے والے مہمان کی تعظیم اور تکریم کرنا چاہیے، اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے اوامر مختلف قلموں سے لکھے جاتے ہیں، اور یہی اللہ رب العزت کی سنت آسمان میں ہے۔ تو اب یہ احکام اور علم کی چیزیں لکھنا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قضاء مبرم ہوتی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما انا بظلم۔ اب
یہاں پر چند باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے ساتھ اتنا اعتنا کیوں برتا کہ اس امت کی خیر خواہی کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مراجعت کی گزارش کی؟ تو جواب یہ ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امت محمدیہ سے خاص تعلق ہے کہ آپ نے یہ دعا کی تھی، یا رب اجعلنی من امت محمد۔ بات سمجھ گئے؟ تو اب گویا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امت محمدیہ کے معاملے میں یہ اعتنا اور یہ اہتمام ایسے ہی ہے جیسے قوم کا کوئی فرد اپنی قوم کے معاملات کا اہتمام کرتا ہے۔ اب ایک بات یہ کہ حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، یوسف، ہارون، یہ 8 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ تھے۔ تو خاص طور پر انہی سے ملاقات کیوں ہوئی شب معراج میں؟ تو یہ بہت اہم عنوان ہے، میں خالی اشارہ کرتے ہوئے گزر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ ابلیس کی عداوت کی وجہ سے آپ جنت سے باہر آئے، ایسے ہی ہمارے سرکار اپنی قوم کی اذى کی وجہ سے مکے سے باہر آئے۔ سمجھ گئے؟ اب حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ آپ تعلق دیکھیں کہ آپ قلم سے لکھنے والے سب سے پہلے شخص ہیں، اور آپ کے بعد ہی تمام دنیا میں قلم کی کتابت کا رواج ہوا۔ ایسی نبی کریم علیہ السلام نے تبلیغ کے خط آفاق میں لکھے، اور حضرت ادریس کو ادریس کہنے کی وجہ یہ کہ چونکہ ان 30 صحیفوں کو پڑھتے تھے جو آپ پر نازل کیے گئے۔ آپ کا نام خنوق یا اخنوق یا اخنع ہے، اور یہ حضرت ادریس نوح علیہ السلام کے دادا ہیں، ہے نا؟ اب جب دادا ہیں تو نبی کریم علیہ السلام آپ کی نسل سے ہوئے، تو انہوں نے اخ الصالح کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ کہ انہوں نے یہ ادباً اور تلطفاً کہا، سمجھ گئے؟ اس لیے کہ جو نسل کا محترم ہوتا ہے اسے بھی بھائی کہہ دیا جاتا ہے۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا مناسبت ہے؟ تو یہ کہ ہمارے سرکار نے آپ کو دیکھا کہ آپ بیت معمور پر کی طرف اپنی پشت کی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسی نبی کریم علیہ السلام کا حال تھا کہ آپ اپنے حجۃ الوداع میں بیت اللہ پر ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو حال وقت لقا تھا اسی کی نظیر نبی کریم کے لیے یہاں پر تھی۔ وہ بیت معمور میں جو فرشتوں کا قبلہ ہے اس پر ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اور سرکار کعبے سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، ہے نا؟ ابراہیم کا معنی ہے اب رحیم، اب رحیم۔ آپ کی کنیت ہے ابو الزیفان۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟
تو چونکہ انہوں نے جبابرہ کو ان کی سرزمین سے نکالا تھا، ایسے ہی ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ پر استہزاء کرنے والے قریش کو مکے سے دور کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ یہود نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تھا، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ ایسے ہی ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہود نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا جب آپ کو زہر آلود بکری دی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس سے نجات عطا فرمائی۔ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا مناسبت ہے کہ ہمارے سرکار نے ان کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آسمان میں دیکھا ہے نا، اور یہود نے ان کے ساتھ وہ کیا جو بیان نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ حضرت یحییٰ کو یہود نے ذبح کر دیا۔ ایسی ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش سے وہ عداوت دیکھی کہ جس کا بیان نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے سرکار کو ان سے نجات عطا فرمائی۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ اللہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا جب کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، ایسی ہمارے سرکار نے قریش کو معاف کر دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر۔ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے مناسبت یہ ہے کہ حضرت ہارون بنی اسرائیل کے نزدیک بہت محبوب تھے، یہاں تک کہ ان کی قوم ان کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ترجیح دیتی تھی۔ ایسی ہمارے حضور تمام خلق کے نزدیک محب تھے۔ ہاں، اب اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ما یبدل القول لدی، ہے نا، بات سمجھ گئے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اخبارات میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، جیسے 5 نماز کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور یہ قضاء مبرم میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ قضاء معلق میں اللہ جس کو چاہتا ہے ثابت فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور یہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے بعد اب تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ معراج کے لیے رات ہی کی تخصیص کیوں ہوئی، تو اس کی کئی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ رات کا وقت خلوت کا وقت ہوتا ہے نا، بادشاہوں کی مجلسوں کا وقت ہوتا ہے، اور احبہ سے مناجات کا وقت ہوتا ہے، اس لیے رات کے وقت کا انتخاب ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی ایک جماعت پر کئی طرح کے اکرامات رات ہی میں کیے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، حضرت لوط کے واقعے میں ہے فسری بأہلک بقطع من اللیل، حضرت یعقوب کے واقعے میں ہے سوف استغفر لکم ربی، اور آپ کی یہ دعا رات کے سحر کے وقت میں ہوتی تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وقرب نجیہ کہ رات ہی میں ہم کلامی کے لیے منتخب کیا ہے نا، اور حضرت موسیٰ سے فرمایا ووعدنا موسیٰ 30 لیلہ، اور مصر سے نکلنے کا حکم بنی اسرائیل کو لے کر جو دیا تھا وہ رات میں فَأَسْرِ بِعِبَادِ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ایسی ہمارے نبی کو بھی بہت سارے امور رات میں ملے، جیسے انشقاق قمر
اور جنات کا آپ پر ایمان لانا، بات سمجھ گئے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رات کا انتخاب کیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دن کے ذکر پر رات کے ذکر کو مقدم کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، بات سمجھ گئے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ رات ہی اصل ہے، اس لیے مہینے کا آغاز رات ہی سے ہوتا ہے نا۔ اور رات ہی میں نگاہ کی روشنی کام کرتی ہے، اور رات ہی میں گفتگو اچھی لگتی ہے، اور رات ہی میں رخ قمر میں نور ظاہر ہوتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی لیل نہیں ہے جس کے لیے نہار نہ ہو، ہر رات کے لیے دن ہے، مگر ہر دن کے لیے رات نہیں ہے۔ جیسے قیامت کا دن جس کی مقدار 50,000 برس کی ہوگی۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لیل جو ہے وہ دعائیں قبول کرنے کا محل ہے، بات سمجھ گئے۔ اور رات جو شب قدر ہے اس کے بارے میں فرمایا قرآن نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور ایک بات یہ بھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اکثر سفر رات ہی میں ہوئے تھے، ہے نا۔ اور ہاں، رات کا وقت عبادت میں اجتہاد کا وقت ہے، اور نبی کریم رات میں اتنی عبادت کرتے حتیٰ تورمت قدمہ، بات سمجھ گئے۔ اور رات کی عبادت دن کی عبادت سے زیادہ ہوتی تھی۔ فرمایا قرآن نے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اب یہ رہا معاملہ کہ حکمت اسراء میں کیا تھی۔ تو حکمت یہ تھی کہ چونکہ یہاں پر مناجات مقصود تھی، لیکن مناجات کے لیے پہلے سے کوئی وقت متعین نہیں کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مناجات تھی وہ پہلے سے وعدے کے ساتھ تھی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً فَأَيْنَ ذَلِكَ مِنْ هَٰذَا، ہے نا۔ اور موسیٰ علیہ السلام پر کلام کوہ طور پر ہوا، اور نبی کریم علیہ السلام کے شرف ہم کلامی کے لیے سرکار کو عرش پر بلایا گیا، بات سمجھ گئے۔ اب ایک بات اور بتا دوں کہ نبی کریم علیہ السلام کو براق پر سوار کر کے بلایا گیا، اور اللہ رب العزت تو اس پر بھی قادر تھا کہ ایک لمحے میں بلا براق کے بلا لیتا۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ معتاد کی تانیث کے لیے، تاکہ سفر عادت کے مطابق ہو، کہ عادتاً سفر سواری پر بیٹھ کر ہوتا ہے نا۔ اور براق پر بٹھا کر سرکار کو بلایا گیا تاکہ اور براق ہی پر رہے یہاں تک کہ سرکار واپس تشریف لائے، تاکہ بادل کی برق بجلی سے تشبیہ رہے، اسی لیے اس کا نام براق رکھا گیا، تشبیہ ہم ببرق السحاب، سمجھ گئے۔ اور یہ براق کھچر کی شکل پر تھا، گھوڑے کی شکل پر نہیں تھا، حالانکہ گھوڑا افضل اور خوبصورت ہوتا ہے۔ جواب یہ کہ کھچر پر سواری طمانیت اور اطمینان و تسلی کے وقت ہوتی ہے، اور گھوڑے پر سواری خوف اور جنگ کے وقت اور دوڑنے کے وقت میں ہوتی ہے نا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے لیے براق اس
کھچر کی شکل پر لایا گیا، جو کہ طمانیت اور سلامتی اور عام سلامتی کے حالات میں جس جانور پر سواری ہوتی ہے اس سواری کو لایا گیا۔ بات سمجھ گئے ہے نا؟ اسی لیے غزوہ حنین میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھچر پر سوار تھے، ہے نا، تاکہ میدان جنگ میں آپ کا ثبات اور آپ کی طمانیت قلب کا اظہار ہو۔ ہاں، فرشتے گھوڑوں پر سوار ہو کر میدان بدر میں آئے تھے، اس لیے کہ میدان کارزار کی معہود سواری گھوڑا ہے۔ ہاں، اب گھوڑے پر جب براق پر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے تو اس براق نے کچھ بدکا، اور تو کیوں بدکا؟ تو بتایا کہ چونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام انبیاء کرام اس پر سوار ہوتے تھے، اور انبیاء کرام کی سواری کو زمانہ گزر گیا تھا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ اور نبی کریم کے زمانے کے درمیان بہت طویل عرصہ گزر گیا تھا۔ علامہ عینی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعض بڑے اساتذہ سے سنا کہ وہ براق اس لیے بدک رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وعدہ فرما لیا کہ قیامت میں بھی اسی پر سوار ہوں گے، اور جب وعدہ فرما لیا تو وہ اس براق کو